حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ محترم سامعین، آج میں قرآن و احادیث کی روشنی میں قربانی کی تاریخ اور قربانی کی فضیلت بتاؤں گا۔ محترم سامعین، قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی ہوئی ہے، چنانچہ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ صحیح بیان کر دیجئے، جبکہ ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ محترم سامعین، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی، اور یہ قربانی ہر امت کے لیے، ہر ملت کے لیے رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 34 میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی اس غرض سے کہ وہ اللہ کا نام لے ان بے زبان جانوروں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، ان کو دیا ہے، اور یہ قربانی اس امت کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربانی کر کے بتایا اور قربانی کرنے کی فضیلت بتائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1718 میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربانی کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا، میں نے تقسیم کیا، پھر اللہ کے نبی نے ان کے جھول تقسیم کرنے کا حکم دیا، میں نے تقسیم کیا، پھر ان کے چمڑے تقسیم کرنے کا حکم دیا، میں نے تقسیم کیا۔ قربانی کرنے کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 1493 میں ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بال، سینگ اور کھرو سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کی سند لے لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو، اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127 میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، فما لنا فیہا، اے اللہ کے رسول اس قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، فالصوف، یعنی بھیڑ وغیرہ ذبح کریں تو اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف، ہر اون کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا بہت زیادہ اجر و ثواب بتلایا ہے، اور قربانی نہ کرنے پر وعید بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو، مال و دولت ہو، جو صاحب نصاب ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ پھٹکے، وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ محترم سامعین، کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر بتائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔